عموماً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے شیخنا کہ گھروں میں، مدارس میں، ایسے ہی تجارتی مراکز میں بہت ساری ایسی چیزیں، مثلا جسے لوح قرآنی کا نام دیا جاتا ہے، یا آیت الکرسی، یا ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذ، یا کسی قسم کا کوئی خاص پتھر لوگ لٹکاتے ہیں، وہ حصول برکت کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی باتوں سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہوا، تو میں اور میرے ایک دوست ہیں شاہد صاحب، جھارکھنڈ کے ہیں، ہم ناشتے کے لیے پہنچے تو ایک صاحب انگوٹھی بیچ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ ان کے بیچنے کا مقصد، کہا کہ یہ فلاں پتھر، یہ فلاں پتھر، اس سے اتنی برکت ہوتی، اس سے دولت آتی، اس سے مال آتا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ مکمل انگوٹھی کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا 2000 ریال کی ہے۔ میں کہا یہ 2000 ریال لے لو۔ میں نے کہا اس سے کہ یہ 2000 ریال تم رکھ لو میری طرف سے، اور یہ انگوٹھیاں جو ہے تم خود پہن لو، ٹھیک ہے؟ 2000 جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے قول کے مطابق اس سے برکت ہوتی ہے، دولت میں زیادتی ہوتی ہے، تو اس 2000 میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ تو عموماً لوگ اس چیز کے لیے جو ہے نا آیت قرآنی کو لٹکاتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں۔ جہاں تک لوح قرآنی کا مسئلہ ہے شیخنا، اگر ہم دیکھیں تو عام طور سے لوگ یا تو اس کو زیب و زینت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ عام طور سے جب ہم کوئی بڑا سا ڈائننگ ہال بناتے ہیں تو آپ بڑی سی تصویر لگاتے ہیں، اس میں آیت الکرسی سنہرے حروف میں لکھی ہوئی ہے، تو اسے زیب و زینت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ تو یہ خلاف شرع ہے، کیونکہ قرآن مجید اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس سے ہم گھر کی سجاوٹ کریں، دیوار کو سجائیں، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ بعض بھائی ہمارے اس لیے لٹکاتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہو، تو قرآن مجید سے برکت اس کو لٹکا کر کے، لکھ کر کے حاصل کرنا، یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی آیات پر عمل کیا جائے، اپنے دل سے، اپنی جان سے قرآن مجید سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت اچھے سے اچھے انداز میں کی جائے، اس پر مکمل عمل کی کوشش کی جائے، تو اس صورت میں اس سے برکت حاصل ہوگی، نہ کہ محض اس کو لٹکا کر کے۔ اور تیسری وجہ جو اس عمل کے غلط ہونے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تابعین، اتباع تابعین، محدثین اور علماء اسلام نے جو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، کبھی بھی کسی نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے، نہ محدثین نے، علماء نے۔ تو یہ عمل شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، قرآن مجید سے اگر ہم برکت چاہتے ہیں، قرآن مجید سے اگر ہم خیر چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ مثال کے طور پر کہ آدمی اگر سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان نہیں آتا ہے۔ تو ان کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس سے فائدہ ہوگا، نہ کہ اس کو لٹکا کر کے، لکھ کر کے، کہیں ٹانگ کر کے، اس سے تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ برکت تھی صبح سویرے تجارت شروع کرنے میں، لیکن وہاں تو نہیں لے رہا ہے۔ جی بالکل، اللہ بارک لامت فی بکورہا، جی۔ برکت تھی کاروبار میں سچ بولنے میں، جی، لیکن سچ بول کر کا مطلب برکت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ جی بالکل۔ برکت تھی اگر اس میں عیب ہے تو عیب کو بیان کرنے میں، لیکن وہاں پر برکت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جی، برکت تھی سچ بولنے میں، لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ۔ جی جہاں برکت رکھا ہے اللہ، وہاں نہیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں نہیں ڈھونڈتے، برکت نہیں ہے وہاں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسی لگ رہا ہے کسی آدمی کا 1 روپیہ مارکیٹ میں گم گیا تھا اور گھر میں لے کر چرا کر اپنے کمرے میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ اکبر، واقعی شیخنا شریعت نے جن راستوں کی رہنمائی کی ہے حصول برکت کے لیے، آج ہماری امت کی اکثریت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو برکت کے ذرائع شریعت نے نہیں بیان کیے ہیں، اپنی منمانی طور پر اور خود ساختہ شریعت سازی کرتے ہوئے ہم نے اس کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا ربنا، آمین یا ربنا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔